निम्स यानी कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तोसी का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है और तवक्को है कि ये इसी साल के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगा। इस तोसी मंसूबे को तेलंगाना के सेहती बुनियादी ढांचे में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत 2000 नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद निम्स की मजमूई गुंजाइश 1639 से बढ़कर तकरीबन 3800 बेड्स तक पहुंच जाएगी, जिससे अवामी सेहत खिदमात को नुमाया तौर पर तक़वियत मिलेगी। निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एन भीरप्पा के मुताबिक ये तोसी निम्स को एक हमागीर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल हब में तब्दील कर देगी, जहां जदीद इलाज, तशखीसी सहूलतें और इमरजेंसी केयर एक ही छत के नीचे दस्तियाब होंगे। ये तोसी मनसूबा तेलंगाना हुकूमत ने इस मकसद के तहत मंजूर किया कि रियासत के सेहती निज़ाम को मुल्क के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। 1698 करोड़ की लागत से तामीर होने वाला यह मंसूबा 19.54 एकड़ पर मुहित है और इसमें 26 लाख मुरब्बा फीट से ज्यादा तामीराती रकबा शामिल है। मंसूबे की तकमील के बाद न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासतों के मरीजों को भी जदीद तिब्बी सहूलतें तक रसाई हासिल होगी। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, हैदराबाद में 39 सरकारी दफातर की मुंतकिली का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि रियासत के 39 सरकारी दफातर को हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा, जिनमें चंद दफातर को टी हब में मुंतकिल किया जाएगा। इतलात के मुताबिक रेवेन्यू का बेगमपेट डिवीजनल ऑफिस भी उन दफातर में शामिल है। इसी तरह तवानाई, माहौलियात और जंगलात के महकमों के दफातर जो इस वक्त मुख्तलिफ इमारतों में काम कर रहे हैं, उन्हें तुलजागुड़ा कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया जाएगा। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के दफातर जो इस वक्त मलकपेट, याकूतपुरा और चामीनार सर्कस में वाक़ हैं, उन्हें चंदर विहार बिल्डिंग तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड मुंतकिल किया जाएगा। चंदर विहार बिल्डिंग में ही यूथ एडवांसमेंट, सयाहत और सकाफत के महकमे के मुख्तलिफ दफातर भी मुंतकिल किए जाएंगे, जो फिलहाल सिकंदराबाद में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर से काम कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के दफातर जो तारनाका, चंद्रानगुट्टा, मोती गली और नारायणगुड़ा में वाक़ है, उन्हें नामपल्ली में वाक़ गृह कल्पा बिल्डिंग मुंतकिल किया जाएगा। साबिक रियासती वजीर और बीआरएस के कायद टी हरीश राव ने जुमे के रोज पुलिस अफसरान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि वो सियासी आकाओं के इशारों पर बीआरएस के कायदीन को निशाना बनाना बंद करें और गैर मुनसिफाना व गैर कानूनी कार्रवाइयों से बाज रहें। उन्होंने वादे किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर के खुसूसी तफ्तीशी टीम के सामने पेशी से कबल बीआरएस कारकुनों के खिलाफ मुबैना पुलिस ज्यादतियों की मजम्मत करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस सियासी इंतकाम के तहत एसआईटी को इस्तेमाल करके बीआरएस कायदीन को निशाना बना रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बाज पुलिस अफसरान अपने कांग्रेसी आकाओं को खुश करने के लिए हद से तजावुज कर रहे हैं और कानून की सरहदों को पार कर रहे हैं। हरीश राव ने जोर देकर कहा कि पुलिस को गैर जानिबदार रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, न कि सियासी दबाव में आकर कार्रवाइयां अंजाम देनी चाहिए। हैदराबाद में 8 लाख रुपए मालियत के गांजा स्मगलिंग, खातून गिरफ्तार। तेलंगाना एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट यानी कि ईगल टीम ने हैदराबाद में तकरीबन 8 लाख रुपए मालियत के गांजे की स्मगलिंग के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो भुवनेश्वर से मुंबई सफर कर रही थी। मुलजिमा की शनाख्त ममता देगल के तौर पर हुई है, जो ओडिशा की रिहायशी और फिलहाल नवी मुंबई में मुकीम बताई जाती है। ईगल टीम ने उसे बेगमपेट के इलाके में पकड़ा और उसके सूटकेस से गांजे के 9 पैकेट बरामद किए। तफ्तीश के दौरान ममता ने इंकिशाफ किया है कि मुंबई में मुकीम एक मंशियात फरोश अशोक ने उसे हर बैग के एवज 10,000 रुपए देने का वादा किया था। मुलजिमा के मुताबिक अशोक की हिदायत पर वो भुवनेश्वर गई थी, जहां एक नामालूम शख्स ने उसे गांजे से भरा सूटकेस दिया। पुलिस ने मामले की मजीद जांच शुरू कर दी और इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की तलाश कर रही है। फोन टैपिंग केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने के लिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर जुमे के रोज तेलंगाना भवन से रवाना होकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस मौके पर साबिक वजीर और सीनियर बीआरएस कायद हरीश राव भी उनके हमरा मौजूद थे। केटीआर की एसआईटी के सामने पेशी के पेश नजर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन और उसके अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने 5 गुना सिक्योरिटी नाफिज करते हुए पुलिस स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर के दायरे में बैरिकेड्स नस्ब कर दिए, जबकि 1 किलोमीटर के इलाके में पाबंदियां आयद की गई। सड़कों पर पुलिस की भारी नुफरी तैनात रही और आने जाने वालों की सख्त जांच पड़ताल की गई। इसी दौरान केटीआर के साथ पुलिस स्टेशन जाने वाले पार्टी कारकुनों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया, जिस पर कारकुनों में नाराजगी देखी गई।
پولیس کی مداخلت کے بعد KTR اور ہریش راؤ دوبارہ تلنگانہ بھون پہنچ گئے، جہاں عمارت کے اطراف بھی بڑی تعداد میں پولیس ملازمین تعینات رہے۔ سخت سیکیورٹی اور ٹریفک پابندیوں کے باعث جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے اطراف گاڑی چلانے والوں اور مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک کی رفتار سست رہی اور کئی راستوں پر طویل قطاریں لگ گئی۔ پولیس حکام کے مطابق یہ تمام انتظامات امن و امان برقرار رکھنے اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے کیے گئے۔ قومی دارالحکومت دہلی سے ملحقہ اتر پردیش کے نوئیڈا میں جمعہ 23 جنوری کو اس وقت سنسنی پھیل گئی جب شہر کے کئی معروف خانگی اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی پر مشتمل ای میل موصول ہوئے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر فوری اقدامات کرتے ہوئے متعلقہ اسکول انتظامیہ نے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی اور بچوں کو گھروں کو روانہ کر دیا۔ واقعے کے بعد پولیس انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیاں مکمل طور پر الرٹ ہو گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شیوناتر اسکول، فادر ایگنیل اسکول نوئیڈا، آرمی پبلک اسکول، شری رام ملینیم اسکول اور آمجنا اسکول کو دھمکی امیز ای میل موصول ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں کو بھی اسی نوعیت کے ای میل ملنے کی اطلاعات سامنے آئی ہے، جس کے باعث مجموعی طور پر نوئیڈا کے 6 سے زائد اسکول متاثر ہوئے۔ راماجنا اسکول انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ اسکول کو ای میل کے ذریعے بم کی دھمکی ملی، جس کے بعد احتیاطی طور پر اسکول بند کر دیا گیا۔ طلبہ کی محفوظ روانگی کے لیے ڈسپریل سیل کا عمل فوری طور پر شروع کیا گیا۔ اسکول بسوں کو واپس روانہ کر دیا گیا، جبکہ پیدل آنے والے طلبہ کے والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اسکول پہنچ کر بچوں کو لے جائیں۔ اسکول کی جانب سے جماعت اول سے پنجم تک کے طلبہ کو صبح 10:30 پر اور جماعت ششم سے 12 تک کے طلبہ کو 10:45 پر چھٹی دے دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور تاحال کسی بھی اسکول سے کوئی مشتبہ شے برآمد نہیں ہوئی۔ تفتیش کا عمل جاری ہے اور عوام سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے عالیہ ٹاؤن کے مضافات میں جمعرات کے روز ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں موٹر سائیکل کو تیز رفتار کار کی ٹکر کے نتیجے میں 2 نوجوان دوست موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور مقامی افراد کی بڑی تعداد جائے وقوع پر جمع ہو گئی۔ پولیس کے مطابق جنگاؤں وکاس نگر سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ نتن ریڈی اور 27 سالہ محمد ساجد آلیر سے جنگاؤں کی جانب 2 ویلر گاڑی پر جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی ایک کار نے انتہائی تیز رفتاری اور لاپرواہی کے ساتھ موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر دے دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں نوجوان سڑک پر گر گئے اور شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ٹریفک کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ آلر کے SHO یلادری نے بتایا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے کار ڈرائیور پون کلیان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ CT اسکین کے لیے آئی ایک خاتون کو زیادہ مقدار میں انجیکشن دینے کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس معاملے میں پولیس نے ڈائگنوسٹک سینٹر کے 2 لیب ٹیکنیشینز کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ KPHB کالونی پولیس کے مطابق شہر کے خواجہ گوڑا علاقے سے تعلق رکھنے والی 66 سالہ سوریہ لکشمی کسی عارضے میں مبتلا تھی۔ گزشتہ سال 6 مئی کو سوریہ لکشمی اپنے ناک کے CT اسکین کے لیے KPHB کالونی میں واقع میڈیکوویسٹ ڈائگنوسٹک سینٹر سے رجوع ہوئی۔ بہتر اسکیننگ کے لیے لیب ٹیکنیشینز سرینیواس اور سبرامنیم نے مل کر خاتون کو انیستھیسیا کا انجیکشن دیا۔ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کے بغیر زیادہ مقدار میں انجیکشن دیے جانے کے نتیجے میں خاتون کو دل کا دورہ پڑا۔ فوری طور پر انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے بتایا کہ سوریہ لکشمی کی موت ہو چکی ہے۔ اس واقعے پر خاتون کے بیٹے ابھیشیک نے KPHB کالونی میں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران اس لیب میں کام کرنے والے سرینیواس اور سبرامنیم کے سرٹیفکیٹس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مستند نہیں بلکہ جعلی ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ خاتون کی موت کے ذمہ دار دونوں لیب ٹیکنیشینز کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیدرآباد ساری دنیا میں اپنی مخصوص پہچان اور شناخت رکھتا ہے اور اس کے پیچھے حیدرآبادی عوام کی محبت، مروت، جذبہ، انسانیت و ہمدردی و ان کی مہمان نوازی کار فرما ہے۔ حیدرآباد کی بریانی تو اپنا جواب نہیں رکھتی، جس طرح دنیا بھر میں حیدرآباد کی اپنی منفرد شناخت اور پہچان ہے، اسی طرح روزنامہ سیاست بھی حیدرآباد سے امریکہ تک غیر معمولی مقبولیت کے لیے پہچان رکھتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امریکی قونصل جنرل حیدرآباد لورا ولیمز نے نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان صاحب سے دفتر سیاست پہنچ کر خیر سگالی ملاقات کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان اور امریکہ دوستی کے مضبوط بندھن میں بندھے ہیں اور امریکہ عالمی سطح پر ہندوستان کی اہمیت جانتا ہے۔ مس ولیمز نے کہا کہ ہندوستان میں حال ہی میں متعین امریکی سفیر سرجیو گور صدر ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں اور وہ ہند امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست نے مس لورا ولیمز کو بتایا ہے کہ روزنامہ سیاست ایک اخبار نہیں بلکہ مسلم معاشرے کے کمزور طبقات، ضرورت مند طلباء کی تعلیم و معاشی ترقی کی ایک تحریک، ایک مشن، ایک ویژن ہے۔ انہوں نے دلچسپی سے سیاست کی ملی وہ قومی خدمات کے بشمول گجرات فسادات
تقررات میں متاثرین کی تمام خطرات سے نمٹتے ہوئے کی گئی مدد کی تفصیلات بھی سنی۔ ملاقات کے موقع پر امریکی قونصل خانے کے پبلک آفیسر الیگزینڈر میکلورین، پبلک ڈپلومیسی آفیسر عبدالرحمان حبیب اور میڈیا ایڈوائزر عبدالصمد و سیاست.com، سیاست ٹی وی اور سیاست ہب فاؤنڈیشن کے اصغر علی خان، فخر علی خان، احمد طارق، زاہد فاروقی، محمد ریاض احمد، مبشر الدین خرم اور حسین علی خان موجود تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ گروپ 1 تقررات کے مسئلے پر اپنا فیصلہ 5 فروری تک ملتوی کر دیا۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس جی ایم محی الدین پر مشتمل بینچ کو فیصلہ سنانا تھا۔ چیف جسٹس نے وکلاء کو بتایا کہ فیصلے کی کاپی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی، لہذا 5 فروری کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ ہائی کورٹ کی سنگل جج نے گروپ 1 امتحانات اور تقررات میں بے قاعدگیوں کی شکایت پر حکم التوا جاری کیا تھا۔ سنگل جج کے فیصلے کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن اور منتخب امیدواروں نے چیلنج کیا، جس پر چیف جسٹس کی زیر قیادت بینچ نے سنگل جج کے احکامات کو عدم کرتے ہوئے حکومت کو تقررات کی اجازت دے دی۔ حکومت نے گروپ 1 کی جائیدادوں پر منتخب امیدواروں کے تقرر کا مرحلہ مکمل کر لیا۔ عدالت نے وعدہ کیا تھا کہ تقررات قطعی فیصلے کے تابع رہیں گے۔ سنگل جج نے امیدواروں کی رینک لسٹ کو منسوخ کر کے پرچوں کی دوبارہ جانچ یا دوبارہ امتحان کے انعقاد کی ہدایت دی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ 5 فروری کو ڈویژن بینچ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ چیف جسٹس کے فیصلے پر امیدواروں کی نظریں ہیں۔ واضح ہے کہ حکومت نے گروپ 1 کی 562 جائیدادوں پر تقررات کا عمل مکمل کر لیا ہے۔